السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم پھر سے دوبارہ پڑھنے جا رہے ہیں 7th کلاس، سبجیکٹ سوشل سائنس، ہسٹری اور پاسٹس۔ اس میں ہم نے ایک چیپٹر کا جو انتخاب کیا ہے وہ ہے دا مغل ایمپائر۔ اس کا ٹاپک جو ہے ملٹری کمپینز آف مغل ایمپائرز، میجر کمپینز اینڈ ایونٹس۔ اس کا سب ٹاپک ہمارا جو ہے ملٹری کمپینز آف اکبر، ملٹری کمپینز آف اکبر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے مغل ایمپائرز جو دو تھے، بابر اور ہمایوں، ان کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی ملٹری کمپینز کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو آج ہم اکبر کے بارے میں، ملٹری کمپینز آف اکبر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پڑھیں گے، اس کے بعد بورڈ پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ بھی کیے ہیں، یا آپ کو پھر میں نزدیک سے دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکیں۔ تو اکبر 1556 to 1605. Akbar was 13-year-old when he became emperor. His reign can be divided into three periods. First period, 1556 to 1570. Akbar became independent of the regent Biram Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolts of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Sasodiya capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore. Second period, 1570 to 1585. Military campaigns in Gujarat were followed by the campaigns in the east in Bihar, Bengal and Orissa. These campaigns were complicated by the 1579-1580 revolts in support of Mirza Hakim. Third period, 1585 to 1605, expansion of Akbar's empire, Mughal empire. Campaigns were launched in the northwest. Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed, as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started, and Birar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor Jahangir. ملٹری کمپینز آف اکبر، ملٹری کمپینز آف اکبر۔ اکبر جو ہمایوں کا بیٹا مغل امپائر، اس نے ہمایوں کے مرنے کے بعد 1556 عیسوی میں حکومت سنبھالی 1605 عیسوی تک۔ اکبر موسٹ فیمس مغل امپائر۔ اکبر جو تھا یہ تقریباً جتنے بھی مغل امپائرز ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور، موسٹ فیمس امپائر ہے۔ اکبر جو ہے، اکبر واز 13 years old when he became the emperor. اکبر صرف 13 سال کا تھا، صرف 13 سال کا تھا جب وہ بادشاہ بنا، جب وہ امپرر بنا۔ اکبر کی دور حکومت، اکبر کی رہن جو 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک ہے، اس کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا پیریڈ جو ہے اس کا وہ 1556 عیسوی سے شروع ہوتا ہے 1570 عیسوی تک، جب when اکبر became independent the بیرام خان، جب اکبر بادشاہ بنا تو بیرام خان جو تھا یہ ریجنٹ تھا۔ ریجنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائزر۔ ریجنٹ اس وقت بنایا جاتا تھا جب جو امپرر ہوتا تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا، یا اس کی غیر موجودگی میں یہ ریجنٹ جو ہے یہ کام کرتا تھا، یا اس کی ایڈوائس میں اس کے انڈر جو ہے، بلکہ ریجنٹ ہی اکبر کے انڈر کام کرتا تھا۔ تو کیونکہ اکبر چھوٹا تھا اس لیے بیرام خان جو ہے یہ موسٹ ٹرسٹڈ
ایڈوائزر ٹیچر آف اکبر تھا، اس کا نام بیرام خان تھا۔ تو اب اس پیریڈ میں 1556 سے 1570 عیسوی تک ملٹری کمپینز کیا رہی اکبر کی؟ ملٹری کمپینز were launched against سوریز، سوریز جو تھے یہ افغانی تھے، اینڈ ادر افغان سوریز جیسے شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری یا شیر خان کو بابر نے 1526 میں ہرایا تھا، اسی طرح سے اسی ڈائناسٹی سے کچھ یہاں پہ جو ان کے رولرز تھے ان کے خلاف اکبر نے جو اپنی کمپینز اپنی جنگ چھیڑی، اور ادر نائبرنگ کنگڈم جو باقی سلطنتیں اس کی نائبرنگ تھی، ہمسایہ تھے، جیسے مالوا، مالوا مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے، وہاں کے اس بادشاہ پہ اس کی فوج پہ اٹیک کر کے اس کو ہرایا۔ گندوانا، گندوانا جو جگہ ہے یہ تقریباً کمپرائزنگ پورشنز آف مدھیہ پردیش، تلنگانہ، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، ان 3-4 اسٹیٹس کے بیچ میں ایک جگہ ہے، تو اس کا نام ہے گندوانا۔ وہاں کے امپرر پہ حملہ کر کے اس پہ کمپین چلائی اور اس کو ہرایا، اینڈ ٹو سپریس دا ریولٹ آف ہز ہاف بردر مرزا خان، اور اس نے ایک کمپین چلائی، اس نے ایک جنگ چھیڑی، کس کے خلاف؟ مرزا حاکم، مرزا حاکم، مرزا حاکم جو تھا یہ اس کا سوتیلا بھائی تھا، اکبر کا سوتیلا بھائی۔ جو مرزا خان تھا، مرزا حاکم، یہ اکبر کے خلاف بغاوت کرتا تھا، تو اکبر کے خلاف جب یہ بغاوت کرتا تھا تو اکبر نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی، ایک جنگ چھیڑی اور اس کو ہرایا۔ اور مرزا حاکم کے علاوہ ازبکس، یہ بھی ایک منگول گروپ تھا، منگول، ان کے خلاف بھی اس نے جنگ چھیڑی، اینڈ ان 1568 میں اس نے سیز کیا، ہرایا سسودیا ڈائناسٹی، ایک راجپوت ڈائناسٹی تھی چتور میں، سسودیا کیپٹل چتور سسودیا ڈائناسٹی کے ایک رولر کو، ایک کلان کو وہاں پہ ہرایا، چتور راجستھان میں ایک جگہ ہے، اس کو ہرا کے چتور کو بھی سیز کر دیا۔ اب میں آپ کو اس سائڈ جو بورڈ پہ جو کچھ میں نے نوٹ کیا ہے اس کو میں آپ کو نزدیک سے دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں، اس کے بعد ہم بورڈ کو دوسری طرف موڑ کے اس سائڈ بھی میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں تاکہ وہ بھی میں آپ کو سمجھا سکوں، تو پہلے اس کو میں آپ کو نزدیک سے دکھانا چاہوں گا۔ ففٹین 1568 میں اس نے سیز کیا تھا چتور کو، یہ سسودیا ڈائناسٹی راجپوت کلان ایک تھا، ان کا جو کیپٹل تھا چتور، 1568 میں اس کو سیز کیا۔ اس کے بعد ان 1569 رنتھمبور ایک جگہ ہے راجستھان میں، 1568 میں اس کو سیز کیا، وہاں کا جو امپرر تھا اس کو ہرا کے اس کو سیز کیا۔ پھر جو دوسرا پیریڈ اس کا شروع ہوتا ہے 1570 سے 1585 تک، اس دوران جو ملٹری کمپینز اس کی رہی وہ رہی ملٹری کمپینز لانچڈ ان گجرات میں اس نے ملٹری کمپینز جنگی مہم، وہاں کے جو پروونسز، وہاں پہ جو ان پروونسز میں جو امپررز تھے یا وہاں کے جو رولرز تھے ان پہ اس نے جنگ چھیڑی۔ اس کے بعد بہار، بنگال اور اڑیسہ، دیز کمپینز آر ٹف اینڈ کمپلیکیٹڈ، یہ جو کمپینز اس نے چھیڑی بہار میں، گجرات میں، بنگال یا اڑیسہ میں، تو یہ بہت ٹف تھی، بہت مشکل تھی، کیونکہ اس دوران جو 1579 سے 1580 اس کے درمیان جو روٹس جو بغاوت ہوئی اس کے سپورٹ میں، مرزا حاکم کے سپورٹ میں، تو ان کی وجہ سے یہ کمپینز جو تھی یہ بہت مشکل تھی۔ اب اس کا اور ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے، آخری پیریڈ جو ہے 1585 سے 1605، یہ ایک بہت ہی اہم اس کی دور حکومت کا حصہ
ہے। اس دوران مغل امپائر جو ہے یہ بہت ایکسپینڈ کر جاتا ہے، ایکسپینشن آف مغل امپائر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس دوران کیا کمپینز رہی؟ کمپینز لانچڈ اینڈ کندھار واز سیزڈ، کندھار افغانستان اس کو سیز کیا گیا۔ وہاں پہ اس ٹائم پہ صفاویدس جو ایران کے حکمران تھے، یہ صفاوید ڈائناسٹی ایران سے آئے تھے، کندھار میں حکومت کرتے تھے، تو ان کو ہرا کے کندھار کو سیز کیا۔ اس کے بعد کشمیر کو انیکس کیا، کشمیر پہ جنگ چھیڑی تو یہاں پہ حکومت کرنے لگے۔ اور کابل واز انیکسڈ آفٹر دا ڈیتھ آف مرزا حاکم، جب مرزا حاکم مر گئے تو کابل یہ بھی افغانستان میں ہے، اس کو بھی انیکس کیا، یعنی اس پہ بھی جنگ چھیڑی اور اس کو بھی مغل امپائر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور اس کے بعد آلسو کمپینز ویر لانچڈ ٹورڈز دکن، دکن جو ہے یہ ساؤتھ ویسٹرن انڈیا ہے، یہاں اس دکن میں بھی اس نے جنگ چھیڑی، اس نے کچھ مہم، جنگی مہم شروع کی، ملٹری کمپینز شروع کی۔ اینڈ بیرار، حیدرآباد، بیرار ایک جگہ ہے حیدرآباد میں، اس کو قبضہ کیا۔ خاندیش اور احمد نگر کے کچھ حصے، پارٹس آف احمد نگر، یہ مہاراشٹر میں پڑتا ہے، ان کو بھی انیکس کیا، ان کو بھی اس مغل امپائر کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اس کے بعد آخری کچھ سال جو تھے اکبر کے، آخری وقتوں میں جو اکبر تھا وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا۔ کیوں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا، اس کی توجہ کیوں ہٹ گئی تھی؟ کیونکہ پرنس سلیم جو تھا، پرنس سلیم نے اکبر کے خلاف جنگ چھیڑی، اکبر کے خلاف بغاوت کی۔ جہانگیر، پرنس سلیم، اس کا نام جہانگیر تھا، اصل میں یہ اکبر کا بیٹا تھا جہانگیر، اس نے اپنے باپ اکبر کے خلاف جنگ چھیڑی 1591 میں اس نے اکبر کے خلاف جنگ چھیڑی۔ وہ کس وجہ سے چھیڑی؟ کیونکہ یہ جہانگیر جو تھا یہ الکوہل، شراب پیتا تھا، اور اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ شاید یہ چھوٹی عمر میں ہی مر جائے، تو یہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، امپرر بننا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے اپنے باپ کے خلاف جنگ چھیڑی۔ اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ اکبر جو ہے، اکبر ایک بار بیمار ہو گیا، ان کے آپس میں جھگڑے کی وجہ یہ ہے، نفرت کی وجہ یہ ہے کہ اکبر ایک بار بیمار ہو گیا، اور ابو الفضل یہ ایک رائٹر تھا اکبر کے دور حکومت کے دوران، تو اس نے اکبر کو کہا کہ شاید پرنس سلیم نے آپ کو زہر کھلایا ہے۔ تو جب اکبر نے پرنس سلیم کو یہ بات کہی کہ آپ نے مجھے زہر کیوں دیا، یہ تمام جو جاگیر ہے، حکومت ہے، یہ آپ ہی کی ہے، تو جہانگیر کو بہت اس بات سے بہت دکھ لگا۔ اور سب سے مین ریزن یہی ہے جہانگیر کے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرنے کے، اور جہانگیر جو ہے یہ امپرر بننا چاہتا تھا پہلے ہی، اور اکبر جو تھا وہ اچھی صحت میں تھا، تو اس لیے اکبر حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو جہانگیر نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ اور اکبر جو ہے جہانگیر کی جگہ اس کے بیٹے، اس کے بڑے بیٹے پرنس خرم پرنس خسرو کو ترجیح دیتا تھا، تو جہانگیر کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی وجہ سے جہانگیر نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن تھی جہانگیر اس ریبیلین کے بارے میں، کہ جہانگیر نے، پرنس سلیم نے اکبر کے خلاف کیوں جنگ چھیڑی، اس کی کیا وجہ تھی، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور میں آپ کو اب یہ نزدیک سے دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے پھر نوٹ بھی کر سکیں۔ باقی شکریہ۔